الجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حاضرین مجلس، کتاب التوحید کا آج ہمارا 11واں درس ہے، اور کتاب التوحید کے جو ابواب ہیں ان میں سے 17واں باب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں باب قائم کر کے اس کا عنوان قائم کیے بغیر فوراً اللہ رب العالمین کے اس قول کو ذکر کیے ہیں جو ابھی ہم نے سنا ہے۔ اس باب میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ عنوان نہیں باندھے ہیں، لیکن دلائل ایسے پیش کیے ہیں جن سے یہی ثابت ہوتا ہے، اہل علم نے کہا ہے اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں اور اللہ کے علاوہ لوگ جن جن کو بھی پکارتے ہیں مدد کے لیے، وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے سامنے بے بس ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے اختیارات میں رتی برابر بھی کنٹرول یا قدرت نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، یعنی فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو تمام کے تمام فرشتے کہتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارا رب کیا کہا، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو فرشتے خود کہتے ہیں قالوا الحق، حق کہا ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند ہے اور بہت بڑا زبردست ہے۔ اس آیت سے ہمارے باپ کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب وحی فرماتے ہیں، وحی فرمانے سے پہلے اللہ جب وحی کا ارادہ فرماتا ہے، اس ہیبت سے، اس خوف سے تمام کے تمام فرشتے بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے، بے ہوش ہو کر کے تمام کے تمام فرشتے گر پڑتے ہیں، اور جب اللہ ان کا خوف، ان کی ہیبت، ان کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اور وہ ہوش میں آتے ہیں تو آپس میں پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا، اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے حق کہا اور وہ بلند اور بہت بڑا ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو فرشتوں کو مدد کے طور پر پکارتے ہیں یا نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور فرشتوں کے جسم ہیں، فرشتوں کے دل ہیں، ان کے دلوں سے خوف کو اللہ دور کرتا ہے، یہاں اس بات کا ثبوت ہے۔ آگے مزید وضاحت آئے گی کہ فرشتے کیوں گر جاتے ہیں، کس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت ہے، اور اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی آسمان میں کسی بھی وحی کا فیصلہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس فرمان کے لیے، اللہ کا جو فرمان آنے والا ہے، تواضع، فرما برداری کی وجہ سے اپنے تمام پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اپنے ان پروں کو زور زور سے مارنے لگتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں زمین پر زور سے زنجیر ماری جاتی ہے تو اس سے آواز نکلتی ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی وحی کا ارادہ سن کر کے، وحی کے متعلق سن کر کے اپنے پروں کو زور زور سے پٹکنے لگتے ہیں، تو ایسے ہی جس طرح زنجیر پٹکنے سے آواز آتی ہے اسی طرح وہاں سے آواز نکلتی ہے، اور فرشتے بے ہوش ہو کر یہ گر پڑتے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام
فرشتوں سے کہتے ہیں تمہارے رب نے حق فرمایا وہو العلی الکبیر، اور وہ علی کبیر ہے، علی ہے یعنی بلند ہے اللہ تبارک و تعالی، علی، اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ بلند ہے، اور کبیر اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین جب بھی کسی طرح کا آسمان میں فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس بات سے بھی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہیبت، اللہ کی وحی کی ہیبت، اللہ رب العالمین جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فیصلہ کیا ہوگا، کس چیز سے متعلق ہوگا، ان تمام امور سے متعلق سوچ کر کے فرشتے خوف میں آ جاتے ہیں، فرشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر کے فرشتے گر پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین وہی فرماتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں جہاں سے گزرتے ہیں فرشتوں کو اس وحی سے متعلق آگاہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے۔ جب اس طرح کی بات فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے، اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، ایسے موقع پر وہ جنات و شیاطین جو آسمان میں خبریں سننے کے لیے جاتے ہیں، بسا اوقات فرشتوں کی ایک آدھ خبر سن لیتے ہیں۔ اللہ نے وہاں پر شہاب ثاقب رکھا ہے، ایسا انتظام ہے کہ وہ ان جنات کو، شیاطین کو مار کر کے بھگاتے ہیں، لیکن ایک آدھ بات یہ سن لیتے ہیں فرشتوں کی۔ اور یہ سننا کس وجہ سے؟ کیا اللہ رب العالمین نے جو انتظام کیا ہے نعوذ باللہ اس میں کوئی کمزوری ہے، یا فرشتوں کو اللہ نے جس بات پر مامور کیا ہے فرشتے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں؟ بالکل ایسی بات نہیں۔ یہ جنات شیاطین کا فرشتوں سے کسی بات کو سن لینا یہ آزمائش کے طور پر ہے، اللہ نے خود ایسا انتظام کیا ہے آزمائش کے طور پر، اس لیے کہ یہ کاہن، یہ جادوگر، یہ غیب بتلانے والے جو کچھ باتیں بتلاتے ہیں انسان ان کی تصدیق کرتا ہے یا اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اس بات کو معلوم کرنے کے لیے اس میں کون سچا ہے، کون صحیح عقیدے پر ہے، اس آزمائش کے طور پر اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ کیا ہوتا ہے، فرشتوں سے کوئی ایک بات سن لیتے ہیں، وہ کاہن جنات سن لیتے ہیں، ان کے یہاں پر جو غیب بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، عقیدے کی گمراہی پھیلاتے ہیں، ان سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ آ کر کے ایک بات انہیں بتاتے ہیں، اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب یہاں آزمائش میں گھرا انسان مصیبتوں کا مارا، پریشانیوں کا مارا، حل تلاش کرنے کے لیے ایسے گمراہوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ گمراہ اس آدمی کو کل اس نے کیا کیا، پرسوں اس نے کیا کیا، آج اس نے یہاں آنے سے پہلے کیا کیا، یہ سارا کچھ بتاتے ہیں۔ اور ایک بات جو آسمان میں ہوئی ہوتی ہے اگر اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس کی بھی اس کو خبر دی جاتی ہے۔ اب یہ باتیں اس کاہن کو کیسے پتا چلی کہ کل اس نے کیا کھایا، کل اس نے کیا پیا؟ اللہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان کو رکھا ہے، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو رکھا ہے جو اسے ورغلاتا ہے، جو اسے بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ ان تمام کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے بات کاہن تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ کاہن ان لوگوں کی مدد سے اس کی عقیدے کو، اس کے یقین کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان جنات شیاطین کا سہارا لے کر کے بات بتاتے ہیں۔ اس میں 100 باتیں غلط ہوتی ہیں لیکن ایک بات سچ ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ ان لوگوں کے پاس، عامل کامل لوگوں کے پاس جا کر کے معلومات حاصل کرتے ہیں، 100 اس کی غلط باتوں کو چھوڑ کر کے ایک اس نے صحیح بات بتائی ہوتی ہے، اس پر یقین کر کے اسی کو اپنا سب کچھ مان بیٹھتے ہیں، اپنے ہر مسئلے کو اسی کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اہل علم کہتے ہیں عقیدے کی کمزوری انسان کو کس قدر بیوقوف بناتی ہے، وضاحت کے ساتھ ساری باتیں اس کی غلط نظر آتی ہیں لیکن اس کو چھوڑ کر کے ان کی عقل ایسی اندھی ہو چکی ہوتی ہے، اس ایک بات کو پکڑ کر کے اس پر پورا یقین، اعتماد کر بیٹھتے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی ہیبت سے ہمارا جو محل استشہاد ہے وہ صرف یہی کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی وحی کے خوف سے اللہ رب العالمین جب اس طرح کا ارادہ فرماتے ہیں گر پڑتے ہیں۔ یہی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس سے بتانا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلیل اسی بات کی ثبوت میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیش کیے ہیں، حضرت نواز بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ مزید تفصیل کے ساتھ اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر، جب اللہ تبارک و تعالی کسی وحی کا ارادہ کرتا ہے، تکلم بالوحی اخذت السماوات منہ رجفۃ،
اللہ رب العالمین جب وحی سے متعلق بات کرتا ہے تو آسمان سارے کے سارے 7 آسمان جو ہیں اس وحی کے خوف سے چرچرانے لگتے ہیں، چرچرانے لگتے ہیں، اس میں چرچراہٹ کی آواز آنے لگتی ہے بہت زور سے، خوفا من اللہ، اللہ رب العالمین کے خوف سے۔ اللہ جب وحی کا ارادہ فرماتا ہے تو تمام کے تمام آسمان اس وحی کے خوف سے ان آسمانوں کے اندر چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، اور جب تمام کے تمام آسمان میں رہنے والے فرشتے اس وحی کو سنتے ہیں، صَعِقُوا، بے ہوش ہو پڑتے ہیں، وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اور اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فَيَكُونَ أَوَّلُ مَن يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرَائِیل، بے ہوش ہو کر کے گرنے کے بعد سب سے پہلے جنہیں ہوش آتا ہے وہ ہیں جبرائیل علیہ السلام، فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو وحی کرتا ہے جو اللہ نے ارادہ کیا اس بات کی، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ وحی فرماتا ہے، ثم يمر جبرائیل علی الملائکہ، جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو پانے کے بعد فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، کلما مر بسماء سألہ ملائکتها ماذا قال ربنا یا جبرائیل فیقول جبرائیل قال الحق وهو العلی الکبیر، جس آسمان سے بھی جبرائیل علیہ السلام گزرتے ہیں وہاں فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، تو جبرائیل کہتے ہیں قال الحق، اللہ نے حق کہا، اللہ کی ایک ایک بات حق ہے، اللہ نے حق کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے جیسے کہا اللہ نے حق کہا اور اللہ علی الکبیر ہے، تمام کے تمام فرشتے بھی یہی کہتے ہیں۔ فَيَنْتَهِي جبرائیل بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ، پھر جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ معزز حاضرین، ان 3 دلائل سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں کی بے بسی، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے عاجز ہیں، اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کیسے اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو بنایا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کا پاور کیا ہے اور ان کی تعداد کیا ہے۔ 7 آسمانوں میں بھی 4 انگلیوں برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر ایک نہ ایک فرشتہ وہاں پر ہے، ایک قیام میں ہے، ایک رکوع میں ہے، ایک سجدے میں ہے، اور یہ ایسا سلسلہ جب سے اللہ نے پیدا کیا تب سے لے کر کے قیامت تک ہے۔ اور ان کی طاقت جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، احادیث میں آتا ہے کان کی لو سے لے کر کے کندھے تک جانے کے لیے تیز رفتار سواری کے ساتھ ایک آدمی دوڑتا ہے، چلاتا ہے، 700 سال لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ ایسی عظیم مخلوق اللہ نے انہیں سب سے طاقتور بنایا ہے، لیکن یہ طاقتور مخلوق بھی اللہ کی ہیبت کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے بے ہوش ہو پڑتی ہے، گھبراہٹ ان پر طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے خوف کو دور کرتا ہے، تب جا کر کے یہ ہوش میں آتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کی حق کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو پانے کے بعد اس وحی کا اثر اور اس وحی کا اتنا مقام اور اس میں ایسی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سخت سردی کا موقع ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی جاتی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھتی جس طرح جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی رگوں سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، اللہ کے نبی کی پیشانی سے ایسے ہی پسینہ گرا کرتا تھا۔ وحی کا اتنا خوف، اتنا اثر اور اس کا اتنا مقام ہے کہ فرشتے گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، لیکن یہی وحی جب ایک انسان تک پہنچتی ہے اور اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس پر عمل کرو، وہ کہتا ہے ہمارے مسلک میں اس کی گنجائش نہیں، ٹھکرا دیتا ہے۔ دیکھیے دلیل کا مقام، اس کی اہمیت اللہ رب العالمین کی وحی ہے، فرشتوں کی یہ حالت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہے، لیکن ایک انسان اس قدر جاہل، اللہ کا اس قدر نافرمان، اللہ کے سامنے ایسی جرت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان تمام مرحلوں سے گزر کر اللہ کا پیغام اس کے پاس آتا ہے تو وہ
اپنے مسلک کا نہیں ہے کہہ کر کے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ تو معزز حاضرین، اس باب کا خلاصہ کلام یہی ہے، اللہ کے علاوہ سب سے طاقتور اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو فرشتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں فرشتوں کو سب سے طاقتور بنایا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے، اور یہ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ سے قریب رہتے ہیں، قریب رہنے کے باوجود اللہ رب العالمین کا ایسا خوف ہے ان پر، ایسی ہیبت ہے، وہ مخلوق جو اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی، اب واجبات تک ادا نہیں کر سکتی، ایسی مخلوق کے متعلق اللہ رب العالمین کے برابر ایسی مخلوق کو کھڑا کرنا، یا ایسی مخلوق کو اللہ کی عبادت کے لائق سمجھنا، یا ایسی مخلوق پر بھروسہ کرنا، کس قدر جہالت کے اور کس قدر نادانی کی بات ہے۔ اس بات کو ہم تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہی بات محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں، وہ اللہ کی قدرت میں اللہ رب العالمین کے جو بھی خاصات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو بھی خصوصیات ہیں، ان میں رتی برابر بھی حق نہیں رکھتے۔ اس کے بعد جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب الشفاعہ، شفاعت کا بیان۔ شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنے کو۔ آج شفاعت کے نام پر آپ دیکھیں بہت زیادہ شرک ہوتا ہے۔ لوگ ساری زندگی کسی اور کے کندھے پر بھروسہ کر کے یا کسی اور پر اعتماد کر کے بدعملی میں گزار دیتے ہیں۔ سال میں ایک آدھ مرتبہ جس پر انہیں بھروسہ ہے کہ وہ انہیں لے کر کے جنت میں چلے جائیں گے، ان کے لیے ایک عرس منا دیتے ہیں، ایک میلاد منا دیتے ہیں، یا ان کے نام پر کوئی ایک جانور ذبح کر دیتے ہیں، اور انہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے پاس سفارش کر کے ہمیں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس طور پر بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے یہ باب قائم کیے ہیں، اور سب سے پہلی دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کیے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرا دیجئے کہ انہیں اللہ رب العالمین کے پاس اٹھا کر کے پیش کیا جائے گا، اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے، اور ایسے لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ، وہاں ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہو۔ یہاں سفارش کا انکار ہے، سفارش نہیں ہوگی ان کی۔ سفارش کی دو قسمیں ہیں، شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ثابت شفاعت، اس کی 3 شرائط۔ ایک سب سے پہلا اصول، یہ شفاعت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ شفاعت کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین جنہیں سفارش کرنے کا حق دے گا اور جن کے حق میں سفارش کرنے کا حق دے گا، یہ اختیار صرف اللہ کو۔ اللہ رب العالمین شفاعت کا مالک ہے، اور سفارش کرنے کی اجازت دینے والا کون ہے؟ کون ہے سفارش کرنے کی اجازت دینے والا؟ کیا کوئی اپنے طور پر بغیر اللہ کی اجازت کی سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے سفارش کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی امت ان کے پاس جائے گی ایسے ہی جا کر کے سفارش کر دیں گے؟ سارے لوگ قیامت کے دن منظر سے گھبرا کر کے، اللہ رب العالمین ابھی حساب و کتاب شروع نہیں کیا ہے، سارے لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں، کوئی راضی نہیں ہوتے اللہ رب العالمین سے کے پاس سفارش کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ کے پاس سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں آج تک ویسی حمد اللہ کی کسی نے بیان نہیں کی، اور اس حمد سے متعلق اللہ رب العالمین ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو القا کرتا ہے۔ اسی موقع پر ایسی حمد اللہ کی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے سفارش کیجئے، قبول کی جائے گی، آپ اپنی بات کہیے، سنا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد حساب و کتاب شروع کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دے دیا کہ آپ جس کے حق میں چاہیں سفارش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص رعایت ہے سفارش سے متعلق،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں چاہے سفارش کریں، ایسی بات نہیں. سفارش کا مالک صرف اللہ ہے اور سفارش کی اجازت دینے والا صرف اللہ ہے. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ اللہ جس کو جس کے حق میں سفارش کرنے کا موقع دے گا، جس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دے گا، وہ شخص کون ہوگا یہ بھی اللہ نے طے کر دیا ہے. اور وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غالباً مروی ہے، روایت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، خالص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا وہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار رہے. تو تین باتیں ہو گئی. سفارش کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی، سفارش کی اجازت دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی. کس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا یہ بات بھی ہمیں بتلا دی گئی، اور وہ موحد ہوگا. یہی بات بتائی گئی اے اللہ کے نبی آپ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے، نصیحت کیجئے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. قیامت کے دن نہ ان کا کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی سفارش کرنے والا ہوگا. بہت سارے لوگ جو سفارش کے متعلق گمراہ ہوئے ہیں یا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی ان کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا، وہ دنیا میں جو سفارش کا نظام چلتا ہے اس نظام کو نعوذ باللہ اللہ کے ہاں جو سفارش کا نظام ہے اس سے ٹیلی کرتے ہیں یا اس پر قیاس کر لیتے ہیں. دنیا میں بھی چلتا ہے نا سفارش کا نظام، دنیا میں سفارش کا نظام چلتا ہے. مثلا میں ایک پہنچا ہوا شخص ہوں، میرے پاس عہدہ ہے، مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے. ایک کمزور شخص یا میرے خاندان کا کوئی میرا قریبی کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، میں حکومت میں کسی بڑے عہدیدار سے یا جج کے پاس اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی سفارش کرتا ہوں. جج کو مجھ سے فائدہ ہے. اب وہ میرا انکار نہیں کر سکتا. اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کا نقصان کر سکتا ہوں یا اس کے خلاف چال چل سکتا ہوں. وہ مجبور ہو کر کے میری سفارش کو قبول کرتا ہے اور یہ شخص بچ جاتا ہے. کیا نعوذ باللہ اللہ کے یہاں ایسا کوئی نظام ہے؟ اللہ کو کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی قبر والا، کوئی نبی مجبور کر سکتے ہیں؟ کوئی فرشتہ مجبور کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایسے نظام کو یہاں کے سفارشی نظام کو اللہ کے سفارشی نظام سے ٹیلی کر کے ایسا عقیدہ اگر کوئی بدعتیوں والا عقیدہ رکھ کر کے قبر والوں کے ساتھ یا پھر پیر ولیوں بزرگوں کے ساتھ رکھتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اللہ رب العالمین پر بھی اس طرح اللہ بھی مجبور ہوتا ہے یا اللہ رب العالمین بھی نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلہ کرتا ہے، اس بات کو اپنے حال سے ثابت کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ چیز ناممکن ہے. اللہ سفارش کا مالک ہے، اللہ چاہے گا تب جا کر کے کوئی بندہ سفارش کر سکتا ہے. یہاں موقع ایسا ہے کہ میں ایک مجرم کو بچانے کے لیے جس سفارش کرتا ہوں وہ چاہے نہ چاہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس میں اسے بچانا چاہتا ہوں اور بچا کر کے رہوں گا. وہ اجازت دے نہ دے مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں. وہ اجازت دے گا تب بھی سفارش کروں گا، نہیں دے گا تب بھی کروں گا، جبکہ وہاں جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا تب تک نہیں ہو سکتا. اور اللہ جس کے حق میں سفارش کا حکم دے گا اور جس آدمی کو دے گا دونوں سے اللہ راضی رہتا ہے، دونوں سے راضی. مثلا اللہ رب العالمین ایک مومن کے حق میں سفارش کرنے کا موقع دیتا ہے، تو اللہ جس آدمی کو سفارش کرنے کا موقع دے رہا ہے اور جس کے حق میں دے رہا ہے دونوں سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے. کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص تیسرا کسی کے پاس سفارش کر رہا ہے تو یہ دونوں سے راضی ہو؟ نہیں ہو سکتا. بسا اوقات دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں جس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں اس کو مجبور سمجھ کر کے یا پھر اس نے غلطی نہیں کی ہے، وہ منصف ہے یا پھر وہ حق پر ہے، وہ انصاف پر ہے، یہ سمجھ کر کے میں اس کی سفارش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے اس کی بات کا علم نہیں یا اس کی حالت کا علم نہیں، بہت سارے امور سے میں جاہل ہوں، بس ظاہری حالت کو دیکھ کر کے میں اس کی سفارش کر رہا ہوں. کہ قیامت کے دن ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے کسی کے بارے میں کوئی چیز مخفی رہ جائے اس کے باوجود اللہ اسے سفارش کا حق دے دے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. دنیا میں جو سفارش کا نظام ہے اور آخرت میں جو سفارش کا نظام ہے اکثر مختلف ہے. وہاں صرف اللہ ہی کی چلتی ہیں، کسی نبی، کسی فرشتے، کسی پیر، کسی ولی، کسی کا کچھ نہیں چلتا. بس
اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رعایت دیا ہے. کیا رعایت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے حق میں ابو طالب کے حق میں جہنم سے نجات کی سفارش نہیں کریں گے، بس عذاب میں تخفیف کی رعایت کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو حق دیا، آپ نے جو رسول بنایا، آپ نے جو افضل الانبیاء بنایا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس سفارش کو قبول کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ابو طالب جہنم سے سارا جسم باہر ہوتا ہے. اہل علم لکھتے ہیں جہنم سے جسم باہر ہے، صرف پیروں کے نیچے جہنم کے انگارے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. سب سے ہلکا عذاب ایسا ہے کہ پیروں کے نیچے جہنم کے انگارے ہیں، نتیجے میں سارا جسم نتیجے میں دماغ کھول رہا ہے. یہ صرف اللہ رب العالمین سفارش قبول کرے گا ان کے چچا ابو طالب کے حق میں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات خاص ہے. اس کے علاوہ کسی کے حق میں بھی یہ بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ کر کے، ان کا باپ آزر بت پرست تھا، دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اے اللہ، میں نے تجھ سے دنیا میں دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جب سارے لوگوں کو تو اٹھائے گا تو مجھے رسوا نہ کرنا. اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میں یہاں ہوں اور میرا باپ جہنم میں جائے. اللہ رب العالمین کفار کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے مشرکین کے حق میں، وہ فیصلہ نہیں بدل سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے دل سے جو غم کی کیفیت ہے اس کو دور کرنے کے لیے ان کے باپ کو ایک حقیر کیڑے مکوڑے کی شکل دے دے گا اور انہیں اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس طور پر انہیں ذرا سا ہلکا محسوس ہوگا اور وہ تکلیف کو کم محسوس کریں گے. لیکن کفار کے حق میں جو فیصلہ ہے وہ کسی کی بھی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی نہیں بدلتے، اور اس سفارش کا حق اللہ رب العالمین نے دیا بھی نہیں کہ کسی بدعتی کے، کسی مشرک کے حق میں سفارش کی جائے. دوسری دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ہر طرح کی شفاعت صرف اللہ ہی کے پاس ہے. تمام سفارش اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ شہیدوں کو سفارش کرنے کا حق دے گا. قرآن کو اللہ رب العالمین قرآن بھی گواہی دے گا. اسی طرح جو مؤمنین ہوں گے یہ بھی سفارش کریں گے. لیکن یہ تمام جو سفارش اللہ رب العالمین بندوں کو حق دیتا ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین پر یہ چیز واجب ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ایسے اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہاں پر یہ سارے فیصلے نہیں ہوئے، وہاں جا کر کے نئے سرے سے نظام ہو؟ ایسا نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ایک طرح کا اکرام کرتا ہے مومنین کے ساتھ، ایک طرح کا انہیں مقام عطا کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین انہیں موقع دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کو سارا کچھ معلوم ہے، کون سفارش کرے گا، کس کے حق میں کرے گا، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کے پاس پہلے سے طے ہے. پھر اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دلیل پیش کی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے؟ آج آپ دیکھے ہوں گے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ قیامت کے دن فلاں کا دامن پکڑ کر کے ان کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے؟ وہ تمام لوگ جن کا دعویٰ ہے کہ فلاں کے دامن میں جا کر کے جنت میں چلے جائیں گے، جھوٹا ہے دعویٰ. اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا کہے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، ایک غالب آنے والے اللہ کی. اور انسانوں کو اللہ کیسے اٹھاتا ہے؟ تین حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، حفاتن عراتن غرلا، انسان ننگا ہوتا ہے، بغیر ختنہ کے ہوتا ہے، اور اس کے پیروں میں بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں کے دامن میں چلے جائیں گے، جب کسی کے جسم پر کپڑا ہی نہیں ہوگا تو کس کا دامن پکڑیں گے اور کس کے دامن میں چھپ کر کے جنت میں جائیں گے؟ یہ تمام دعوے باطل ہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی بھی سفارش کرنے کا رتی برابر حق نہیں رکھتا. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دلیل پیش کیے، فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، جتنے بھی فرشتے جو آسمان میں ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، بعد اس کے کہ اللہ ہی انہیں اجازت دے. یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین
موقع دے گا, اجازت دے گا, تب جا کر کے ان کی سفارش مقبول ہوگی, تب جا کر کے ان کا سفارش کرنا کام آئے گا. اور کس کے حق میں کام آئے گا؟ لمن یشاء ویرضا, جن سے اللہ رب العالمین راضی رہتا ہے انہی کے حق میں لوگ سفارش کریں گے. یہ ناممکن ہے کہ ایک مومن ہے وہ اپنے کافر والد یا مشرک والد کے حق میں اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کر دے, یہ چیز ناممکن ہے. اس کے بعد ایک اور دلیل لائے ہیں, محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ان تمام لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے, ان تمام سے آپ کہہ دیجئے لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض, نہ ہی آسمان میں وہ ذرے کے بھی مالک ہیں اور نہ ہی زمین میں وہ ذرے کے بھی مالک ہیں. دنیا میں جو بھی کسی کو بھی پکارتا ہے وہ دنیا میں بھی ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے اور آخرت میں بھی ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا تھا, آج یہاں جو مانگنا ہے مانگ لو, کل قیامت کے دن میں کام نہیں آ سکتا. افضل الانبیاء کا یہ حال ہے. اور فرشتوں کا, جیسے کہ ہم نے سنا اللہ کے سامنے اللہ کی وحی کے خوف سے گھبراہٹ سے وہ بے ہوش ہو پڑتے ہیں, تو وہ دنیا میں بھی آسمان میں بھی ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وما لہم فیہما من شرک, اور وہاں پر اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی حصہ ان کا نہیں ہے. دنیا میں جن جن کو بھی تم بلاتے ہو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ, وہاں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وما لہو منہم من ظہیر, اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ, قیامت کے دن اللہ کے پاس اسی کی سفارش مقبول ہوگی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین سفارش کرنے کا موقع دے گا. ان تمام دلائل سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بس یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں شفاعت حق ہے. شفاعت حق ہے. شفاعت کی دو قسمیں, ایک حق جس سے متعلق ہم نے تین باتیں سنی, ایک منفی شفاعت. منفی شفاعت یہ ہے کہ کفار اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ معبود اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے, اور آج کے دور میں بدعتی لوگ, مشرک لوگ قبر میں مدفون اشخاص, ولیوں بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں, نعوذ باللہ یہ مطلق شفاعت کا حق رکھتے ہیں. اللہ کے یہاں ایسا ہو نہیں سکتا ان کے عقیدے کے مطابق ان کا کوئی مرید جہنم میں چلے جائے, ایسا ہونا ناممکن ہے. یہ تمام لوگ یہ شرکیہ عقائد ہیں, بدعتی عقائد ہیں. ان تمام کی تردید کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلائل یہاں پر ثابت کیے ہیں. تو ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سفارش کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین ہی سفارش کرنے کا موقع دے گا, اور جس کے بارے میں موقع دے گا وہ بھی باتیں بتلا دی گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں مختلف اعمال ذکر کیے گئے. جو بندہ مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ دعا پڑھتا ہے, تو فضیلت کیا ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ایک موقعوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں, یا ایسا بندہ سفارش کا حقدار ٹھہرتا ہے. ان تمام سے پہلے توحید دیکھی جاتی ہے. اگر توحید ہے تو اذان کے بعد دعا پڑھنے کی جو فضیلت ہے ایک موحد اس کا حقدار ٹھہرے گا. ایک مشرک ان تمام اعمال کو کرنے کے باوجود بھی اگر توحید نہیں ہے تو وہ اس سفارش کا حقدار اللہ کے یہاں نہیں ٹھہر سکتا. تو سفارش پانے کا ایک ہی وسیلہ, سفارش پانے کا ایک ہی ذریعہ کیا ہے؟ دنیا میں خالص توحید پر جیو, توحید پر مرو, تبھی جا کر کے سفارش مل سکتی ہے. اگر اول وہلہ میں نہ ملی تو سزا پانے کے بعد اللہ رب العالمین ایک موقع آئے گا کہ اپنی رحمت سے ان تمام کو جہنم سے آزادی دے گا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, السنہ میں ابن عاصم نے یہ روایت نقل کی ہے. اس آیت کی روح سے 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک موقع آئے گا کہ کفار کہیں گے کاش ہم موحد ہوتے, مسلمان ہوتے. یہ کب کہیں گے؟ کہ جب جہنم میں موحدین بھی ہوں گے, مشرکین بھی ہوں گے. یہ مشرکین موحدین سے کہیں گے کہ تمہارا ایمان لانا, توحید پر رہنا تمہیں کیا فائدہ دیا, تم بھی یہاں ہو ہم بھی یہاں ہیں. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین ان تمام موحدین کو نکال کر کے جنت میں ڈال دے گا. تو یہ کافر حسرت سے کہیں گے کاش ہم موحد ہوتے, مسلمان ہوتے. تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے, اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں
اور جن جن کو بھی انسان پکارتا ہے، نبیوں کو، فرشتوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، وہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے بے بس ہیں. وہ اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حق میں رتی برابر بھی شراکت داری نہیں رکھتے، رتی برابر بھی قدرت نہیں رکھتے. اس کے علاوہ شفاعت کے متعلق یہی حکم ہے کہ شفاعت پانے کا ایک ہی ذریعہ، ایک ہی وسیلہ، وہ کیا ہے؟ توحید ہے. توحید پر جیو، توحید پر مرو. اسی تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کی شفاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ شفاعت پانے کا کوئی اور تیسرا ذریعہ نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی شفاعت پا سکتے ہیں، اس کی یہ بات اللہ رب العالمین کی وحی سے ٹکراتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں. اور اس طرف اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اپنا دین و ایمان برباد کر بیٹھتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موحد بنائے، اور اس توحید کی برکت سے اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے اور شفاعت پانے والا بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. معزز حاضرین، جیسا کہ 3 سوالات آپ لوگوں سے کیے جاتے ہیں، آج کے 3 سوالات یہ ہیں کہ مختصر وضاحت آپ میں سے کون کریں گے کہ اللہ رب العالمین وہی آسمان میں نازل فرماتا ہے اور وہ مرحلہ وار گزر کر کے انسان کے پاس حکم آتا ہے، لیکن انسان اس کو ٹھکرا دیتا ہے. آپ نے سنا تھا. کون اس کو واضح کریں گے؟ ہاں نہیں بھائی. کل ملا کر کے بات درست ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ ابھی صادر نہیں ہوا. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، ارادہ اللہ جب کرتا ہے تو فرشتے اسی خوف سے کانپنے لگتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آنے لگتی ہے. اور جب یہی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان تمام اہمیتوں، فضیلتوں کے باوجود ایک انسان اس قدر جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے مسلک کی عناد میں یا اپنی خواہش میں ڈوب کر کے اللہ کے اس حکم کو ٹھکرا دیتا ہے. گویا اس کے پاس وحی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جبکہ اس وحی سے متعلق آسمانوں کا کیا حال ہے، فرشتوں کا کیا حال ہے، اور نبیوں کا کیا حال ہے. بارک اللہ فیک. شفاعت سے متعلق 3 باتیں ہم نے سنی. قیامت کے دن اللہ کے یہاں جو شفاعت پانے والا انسان ہوگا، یہ شفاعت کا جو موقع ہے، شفاعت سے متعلق 3 باتیں ہم نے سنی. 3 باتیں کیا ہیں؟ دوسرا غیر واضح ہے. بارک اللہ. ہاں بتائیے. ہاں بالکل. بارک اللہ فیک. سفارش کا اختیار ولیوں، بزرگوں، پیروں کے پاس ہے. کس کے پاس ہے سفارش کا اختیار، سفارش کا حق کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ اجازت دینے والا کون ہے؟ بغیر اجازت کے کوئی ولی اپنے مرید کو دامن میں لے کر کے جنت میں جا سکتا؟ تیسری بات، کیا اللہ تبارک و تعالی انسان کو اختیار دے دیتا ہے کہ تو جس کے حق میں چاہے سفارش کر؟ بدعتی کے حق میں، کافر کے حق میں نہیں دیتا. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ کس کے حق میں دے گا اللہ سفارش کرنے کا اختیار. حق کس کے حق میں؟ ایک موحد کے حق ہی میں دے گا کہ اس کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا شخص سفارش نہیں پا سکتا. بارک اللہ فیک. تیسرا سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے، فرشتے جو اللہ رب العالمین کی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی طاقت، ان کی قوت بتانے کے لیے میں نے ایک حدیث پڑھ کر کے بتائی تھی کہ ان کا فاصلہ اتنا ہوگا. فاصلہ کتنا ہوگا آپ لوگ بتائیے. کہاں سے کہاں تک جانے کے لیے؟ کان کی لو سے لے کر کے کندھے تک پہنچنے کے لیے وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کتنا تیز رفتار سواری کے ساتھ اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو 700 سال لگتے ہیں. اس قدر طاقتور مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے بے بس ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہے، مجبور ہے. بارک اللہ فیک. الگ الگ روایتیں ہیں. بارک اللہ فیک.
ایک وضاحت آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ اگست کے پہلے ہفتے میں جتنے ابواب ہم پڑھے رہیں گے ان ابواب کا امتحان ہوگا. امتحان جیسا کہ بتایا گیا تھا جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کا اورل ہوگا. میں سوال کروں گا، وہ جواب دیں گے تو انہیں پورے نمبر ملیں گے انشاءاللہ. جواب درست رہے گا. وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان کے لیے امتحان کا طریقہ یہ رہے گا کہ 15 سوالات صحیح اور غلط نشانات لگانے کے یا 4 میں سے ایک جواب اختیار کرنے کے رہیں گے. بقیہ 15 سوالات مختصر آسانی کے ساتھ آپ کو لکھنا رہے گا. سوالات کی نوعیت وہی جس طرح یہاں پر آپ کو پوچھے جاتے ہیں اسی طرح کے آسان سوالات رہیں گے. وہ لوگ جو نوٹس نہیں بنائے ہیں یا جنہیں یاد نہیں ہیں سب ریکارڈنگ موجود ہے میسور دروس یوٹیوب چینل پر. آپ لوگ جا کر کے سن کر کے وہاں سے بھی تیاری کر سکتے ہیں، نوٹس بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو کامیاب ہوں گے پہلا انعام 5000 رہے گا، دوسرا 3000 اور تیسرا 2000 رہے گا. اس طرف آپ لوگ توجہ دیں. انشاءاللہ آج یہاں پر ہم درس کو روکتے ہیں. کل انشاءاللہ یہ باب پڑھیں گے کہ جو محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ ہدایت واضح کر سکتے ہیں، جس کو چاہے ہدایت آپ نہیں دے سکتے. اس باب کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.